بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے، روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور متقی بن جاؤ، تم میں پرہیزگاری آ جائے، اس لیے روزے کو فرض کیا گیا۔ اللہ کی ذات یہ قرآن پاک میں فرماتی ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلی امتوں پر کیے گئے تھے۔ روزے آپ سے پہلے بھی امتیں رکھتی تھی، ان کا شیڈول کچھ اور تھا، ان کو رمضان شریف نہیں ملا تھا، لیکن ان کا روزے رکھنے کا طریقہ کار کچھ اور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ایک مہینے میں 3 روزے رکھتے اور 12 مہینے میں 36 روزے آپ کے بنتے، 3 دن آپ روزے سے رہتے۔ لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے صدقے ہمیں رمضان ملا اور اس میں بے شمار نعمتیں، رحمتیں، برکتیں ملی ہیں ہم کو۔ اور پہلا جو روزہ تھا وہ تھا بھی کچھ اس طرح کہ مغرب کے وقت غروب آفتاب سے پہلے آپ نے کھانا کھایا اور پھر آپ کا روزہ، صبح آپ سحر نہیں کرتے تھے، اس میں سحر نہیں تھا، تو اس کے بعد آپ کا روزہ پھر مغرب تک، مغرب میں آپ کو کھانا ملتا۔ تو یہ اس کے بعد ایک صحابی تھے، ان کو کھانا وہ مغرب کے وقت نہیں کھا سکے، تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ کار آیا کہ سحر آپ کرتے اور پھر غروب آفتاب سے پہلے روزہ آپ کھول لیتے، تو افطاری تب تناول کرتے۔ لیکن جو روزہ ہے آپ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ روزہ آپ کو شیطان اور نفس کے خلاف، نفس کو قابو کرنے کی طاقت دیتا ہے، شیطان کو روکنے کی ڈال ہے۔ یوں تو اللہ کریم شیطان کو قید فرما دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، شیطان کو کال کھوٹریوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو، بچوں کو، شیطان کو دور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ مسلمان پھر بھی اس کے اتنے کنڈ پتلے ہیں، اس کے وہ بچے جو نظر آتے ہیں ہم کو، وہ قید نہیں ہوتے اور وہ باز نہیں آتے اپنی بری حرکتوں سے۔ لیکن روزہ رکھنے سے اللہ ہمارے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے، ایک ایسی قوت جو کمال قوت رکھتی ہے، وہ قوت جس میں آپ دیکھیں نا، آپ میاں بیوی کمرے میں ہیں لیکن آپ اپنی بیوی کو شہوت کی نظر سے نہیں دیکھ رہے، کیوں؟ میرا روزہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب آپ کی شہوت اپنی چیز کو، اپنی حلال چیز کو حرام کرا دیا، اپنی بیوی کے ساتھ آپ یہ عمل روزے میں نہیں کر سکتے، تو آپ کی شہوت باہر کسی کی ماں بہن کو بری نظر سے کیسے دیکھ سکتی ہے؟ جب آپ کی یہ زبان، آپ کا اپنا حلال رزق کھانا چھوڑ دیا، آپ نے اپنے حلال رزق پر پابندی لگا لی اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ کی یہ زبان غیبت کیسے کرے گی؟ آپ کی یہ زبان کسی کو تکلیف کیسے پہنچائے گی؟ کسی کے خلاف کیسے بولے گی؟ کسی کی برائی کیسے کرے گی؟ جب آپ کے یہ کان دوائی نہیں ڈال سکتے اپنی درد ہونے کے باوجود کہ اللہ نے ہم پر روزہ فرض کیا، میں روزے سے ہوں، میں اس میں دوائی نہیں ڈال سکتا، تو یہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کیسے سنیں گے؟ یہ گانوں کی آواز کیسے سنیں گے؟ اللہ اس طرح سے تم کو طاقت دیتا ہے۔ آنکھ میں دوائی نہیں ڈالتے، آنکھ کا تعلق حلق سے ہے، حلق کا تعلق پیٹ سے ہے اور پیٹ روزے سے ہے، تو جب آنکھ میں دوائی نہیں ڈال رہے تو یہ آنکھ غلط چیز کیسے دیکھ سکتی ہے؟ کسی کی طرف بری نظر کیسے ڈال سکتی ہے؟ تو میرے بھائی روزہ اس طرح سے طاقت دیتا ہے، روزے کے یہ فائدے ہیں۔ جب تم اس حلق سے پانی نہیں اتار رہے، کمرے میں اکیلے بیٹھے ہو، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، لیکن اللہ کا سوچ رہے ہو، اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہو گیا ہے، اللہ نے تم پر قرب کر دیا ہے، اللہ نے تم کو اپنے پاس سمیٹ لیا ہے، تو جب اللہ کا قرب اتنا مل چکا ہے تم کو، تو تم کیسے کوئی بری چیزیں کر سکتے ہو؟ وہ الگ معاملات ہیں کہ رمضان کے بعد کچھ لوگ بے حد برا کرنا پھر سے ویسے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک مہینے کے مسلمان ہی صحیح، چلو مسلمان تو بنتے ہو نا، تو اللہ کریم رمضان کے روزے رکھنے کی اور سارا سال ہمیں
اسلام پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔